محترم حاضرین و محترم سامعات، آج انشاءاللہ دعا کی اہمیت، فضیلت، اس کی قبولیت کے اوقات اور دعا قبول نہ ہونے کے کیا اسباب ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ چونکہ شیخ بدیع الزماں صاحب کا درس چل رہا تھا، درس قرآن، اس میں دخل اندازی مناسب نہیں ہے، چونکہ وہ پھر دوبارہ اسی درس کو پیش کریں گے جو میں آج پیش کروں گا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک الگ موضوع آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ تکرار نہ ہو۔ حاضرین کرام، دعا عبادت ہے، دعا سب سے عظیم عبادت ہے۔ دعا کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا کرنے کا حکم دیا، اور حدیث میں بتایا گیا کہ جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ تم دعا کرو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ کہاں ہوں، تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ کہاں کیسے قریب ہے؟ شہرک سے بھی قریب ہے، جیسے کہ سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا من حبل الورید، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، لیکن علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، مدد کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہے۔ ایسا نہیں کہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ طاقت و قدرت اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ موجود ہے، تمہاری ہر دعا کو سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کو دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، لہٰذا وہ میری بات مان لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میری بات مان لو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر کے شرک کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ بعض لوگ یا علی، یا حسین، یا غوث، اس طرح کے غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک ہے۔ بہت سے مسلمان آج بھی اس میں مبتلا ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں شرک بھی کر رہے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ اور آج ایک شخص دوسرے شخص سے، جو پیسے والا ہے، جو مالدار ہے، جو عزت و شہرت والا ہے، اگر اس سے بار بار سوال کرتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم سے بھی کوئی بار بار مانگتا ہے تو ہم اس کو دھکیل دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، یہ کیا ہے، بار بار تم مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ لیکن اللہ کا معاملہ بالکل برعکس ہے، جتنا مانگو گے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں تم کو زیادہ دینے والا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز جس کا تم نے سوال کیا اللہ نے تم کو دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ إِنَّ
الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ظلم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ الگ ہے، نہیں مانگے تو ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم اپنی عمر میں اضافہ چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی قضاء و قدر جس میں ہمارے فیصلے میں یعنی تبدیلی چاہتے ہیں تو دعا کرنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ دعا ہی جو ہے تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں یہ بھی لکھ رکھا ہوگا کہ بندہ دعا کرے گا اور اس کی تقدیر، اس کا فیصلہ بدلے گا، تو لہٰذا دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا، تمہاری تقدیر میں تبدیلی کر دے گا۔ اور اسی طرح سے نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے، تم نیکیاں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوستو اور بھائیوں، دعا کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ دعا کے کیا آداب ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پورے عزم اور یقین سے مانگا جائے۔ ایسا نہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، تیری مرضی ہے، میں سختی نہیں کرتا، میں جو ہے تیرے سامنے نہیں گڑگڑاتا، زبردستی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کے ساتھ اور جو ہے پورے عزم اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له۔ کوئی دعا کرتے ہوئے نہ کہے کہ اللہ تو چاہے تو میری مغفرت کر دے، تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ دعا میں عزم رکھے، پختہ ارادہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگے، جو کچھ چاہے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی جو ہے جبر اور اکراہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو جو ہے روکنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا رب العالمین سے مانگو تو پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ کہ میرا رب مجھے میری دعا کو قبول کرے گا، ضرور جو ہے میری مانگنے کو ضرور عطا فرمائے گا۔ محترم حاضرین کرام، اسی طریقے سے دعا کے اور بھی بہت سے آداب ہیں کہ دعا گریہ وزاری کے ساتھ چپکے چپکے سے زیادہ مانگنا چاہیے، آہستہ آہستہ، بڑی بڑی آوازوں سے اس سے بہتر ہے کہ چپکے چپکے سے مانگا جائے۔ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مقامات پر فرمایا، زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ مریم آیت نمبر 3 میں فرمایا ان کے سلسلے میں اذ نادى ربه نداء خفيا، کہ انہوں نے اپنے رب سے چپکے چپکے سوال کیا، چپکے چپکے مانگا، آہستہ آہستہ سے۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ کیا دیا ان کو؟ بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، نیک اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی، بلکہ ان کا نام بھی رکھ دیا کہ کیا نام ہوگا ان کا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور وہ نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، نبی ہوں گے۔ تو رب العالمین نے ان کو دعا کو قبول بھی فرمائی اور بشارتیں بھی سنائیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کے ساتھ روتے ہوئے مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کا ایک ادب یہ سکھلایا ہے کہ جامع الفاظ کا انتخاب کریں، دعا میں جامع الفاظ کا انتخاب کریں، جو قرآن اور حدیث میں جو جامع دعائیں ہیں اس کا انتخاب کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلك، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو منتخب کرتے اور پسند کرتے تھے، اس کے علاوہ دوسری دعائیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ ہے دعا کا ادب۔ اسی طرح دوستو اور بھائیوں، دعا میں جو ہے انسان بسا اوقات غصے میں آ کر اپنے آپ پر یا اپنی اولاد پر یا اپنے مال پر، اپنے تجارت پر وہ بد دعا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ پر، نہ اپنے مال پر، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو۔ صحیح مسلم کی روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على اموالکم، کہ تم اپنے آپ پر بھی بد دعا نہ کرو اور اپنے اولاد پر بھی بد دعا نہ کرو اور اپنے مالوں پر بھی بد دعا نہ کرو. لا توافقوا من اللہ ساعتا یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو وقت میں دعا کر رہے ہو وہ تمہاری بد دعا قبول ہو جائے، اس وقت میں وہ قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا کو تمہارے حق میں قبول کر لے. لہٰذا کبھی غصے میں آ کر اپنے آپ پر اپنے اولاد پر بد دعا نہ کرو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اور بھی بہت سے آداب بتلائے ہیں، اس کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے دعا کے اوقات، قبولیت کے بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے موقعوں پر ہم زیادہ دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے گا. جیسے کہ سجدے کے وقت کی دعا ہے، سجدے میں دعا کرنے سے اللہ تعالی قریب ہوتا ہے اور ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. لہٰذا سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے. جیسے کہ ہم نفل نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح تراویح اور تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، کتنا مانگنا ہے تو جتنا چاہے مانگو. تو ہم بہت زیادہ مانگیں گے تو کہا اللہ اکثر، اللہ اس سے کہیں زیادہ دینے والا ہے. تم جتنا مانگو گے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمانے والا ہے. اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان. اذان ہو رہی ہے اس وقت بھی اور اذان کے بعد سے نماز شروع ہونے تک، اقامت ہونے تک، یہ وقت بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے. اس موقع پر ہم دعا کریں گے تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، دعا اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں ہوتی. لیکن میرا اور آپ کا معاملہ بڑا الٹا ہے کہ اذان ہوتے وقت ہم بیکار کی باتیں کرتے ہیں، بیکار کی گفتگو کرتے ہیں اور اذان ہونے کے بعد پھر بقیہ جو باتیں ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر امام سے اگر 1 منٹ 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو پھر ان پر جو ہے بڑے بڑے باتیں کستے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ انتظار کرو، آپ نماز میں ہیں، آپ اذان کے بعد اور نماز کے اقامت کے درمیان جب تک بھی ہے گویا کہ آپ نماز میں ہیں. تو ایسے موقع پر آپ کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جو تمہیں پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، تجارت میں، کاروبار میں لاس ہو رہا ہے، یا اولاد پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، یا اسی طرح طبیعت میں جو ہے بیزارگی ہے، طبیعت خراب ہے، صحت درست نہیں ہو رہی، مانگو اللہ تعالیٰ سے. تم زیادہ سے زیادہ مانگو اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے، بہت وقت سے مانگ رہا ہوں، میری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا. ایسا مت سمجھو، بلکہ دعا کے جو ہے قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً وہ چیز عطا کر دیتا ہے، دنیا ہی میں اسی وقت دے دیتا ہے. اور یہ دوسرا طریقہ یہ ہے دعا کے قبولیت کا کہ وہ چیز تو حاصل نہیں ہوتی لیکن آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اگر کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اس دعا جو تم کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کر لے گا. اور کوئی اور بھی مصیبت آنے والی ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. تو یہ دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے. اور تیسرا اور بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم دعا کر رہے ہو اس کا ذخیرہ کل آخرت میں تم کو ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں دیتا رہے گا اور کل قیامت کے دن یعنی تمہارے دعائیں تو دنیا میں قبول نہیں ہوئی لیکن کل قیامت کے دن اتنے سارے نیکیاں دیکھ کر پریشان ہو جاؤ گے، کہو گے کہ اللہ میں نے تو اتنے سارے نیکیاں نہیں کیے ہیں، کہاں سے جو میرے نیکیاں تو نے جو جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو تو دعا کر رہا تھا میں نے قبول نہیں کیا اور یہاں پر میں نے اس کو جمع کر کے رکھا ہے. بندہ یہ سمجھے گا اور یہ سوچے گا
اللہ میری کوئی دعا تو قبول نہ کرتا، پورے چیزیں یہیں کے لیے رکھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کی قبولیت کے کچھ طریقے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے، بندے سے چاہتا ہے کہ وہ مزید مجھ سے دعا کرتا رہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ حاضرین کرام، اس طریقے سے دعا کے کچھ اوقات ہیں، دعا کے کچھ طریقے ہیں، اور ایک اہم وقت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، آخری پہر ہوتا ہے، جیسے ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، تو یہ وقت تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، یہ آخری وقت رات کا، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں گا۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخش دینے والا ہوں۔ تو رب العالمین ہر رات آتا ہے اور ہر رات یہ ندا لگاتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس میں اور آپ خواب غفلت میں، نیند میں جو ہے یہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور سحری میں اٹھتے بھی ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے جو ہے گپے لگا کر یہاں وہاں پھر کر یہ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ سے معافی طلب کرو، اور جو کچھ یعنی تم توبہ استغفار کی کلمات ہیں، جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ عورت اگر پکا رہی ہے پکاتے پکاتے استغفر اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف ہو، اور جو کچھ مانگنا ہے مانگے۔ اور مرد آدمی اگر اٹھتا ہے، بچہ اٹھتا ہے، وہ تم کو اس کو امتحان میں کامیابی چاہتا ہے، وہ اٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ امتحان کے اوقات چل رہے ہیں، انٹر کے ایگزامز اور ڈن کے ایگزامز اور بہت سارے امتحانات آنے والے ہیں، بچوں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، توبہ استغفار کرے۔ اسی طریقے سے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں بتلائی اور فرمایا کہ کچھ اوقات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ حرام کمائی کا کھانا، پہننا اور کھلانا اپنے اولاد کو، یہ دعا کی قبولیت میں ایک بڑا رکاوٹ ہے، بڑی اہم رکاوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حدیث فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الناس، کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرو۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اس بات کا حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد حدیث ذکر فرمائی، وہ حدیث یہ ہے ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر، کہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو ایک لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، ایسی حالت میں، ایسی مصیبت و پریشانی کی حالت میں یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، یعنی دعا کرتا ہے اے اللہ میری دعا قبول فرما، اللہ میری مصیبت کو جو ہے دور فرما، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَام وَمَشْرَبُهُ حَرَام وَمَلْبَسُهُ حَرَام وَغُذِيَ بِالْحَرَام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا اوڑھنا سب کچھ حرام کا ہے، حتیٰ کہ اس کی نشو و نما حرام سے ہوئی ہے، کہاں سے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ کہاں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو حرام کمائی کی وجہ سے، حرام جو ہے پہننے کی وجہ سے، حرام پرورش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعائیں رد کر دیتا ہے، دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا دوستو اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے اپنی روزی کو دیکھ لے کہ کتنی پاک ہے، کتنا ہم جو ہے سود سے بچے ہوئے ہیں، کتنا ہم دھوکہ دینے سے، خیانت سے، جھوٹ سے اپنے کاروبار کو بچائے رکھے ہیں، اپنی جو ہے جاب کر رہے ہیں کہیں تو اپنی جاب میں کتنا ہم امانت داری کے ساتھ وہاں وقت لگاتے ہیں، کتنا ہم امانت داری کے ساتھ اس کی جو ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے تو رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول کرے گا۔
میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تمام کو اللہ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہماری بخشش فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے قبر کے عذاب سے بچا، موت کے وقت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ اسی طرح مسلمانوں کے جو آج کل کی جو حالات چل رہے ہیں عرب ممالک میں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ جو فتنہ کھڑا ہوا ہے، جو فتنہ اٹھا ہے، جو ممالک ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فتنے کو ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔